فہد ملک ہے، اور جس ٹیکنالوجی کی میں بات کرنے لگا ہوں اس کی پہلی اگزامپل آپ نے دیکھ لی ہے. اور میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے، کس طرح آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل کرنسیز ہماری ضرورت بن جائیں گی، اور کس طرح ہم دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں صرف 1 منٹ میں. میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے اس ٹیکنالوجی نے ہمیں جہاں لوگوں سے جوڑا ہے، لیکن وہیں پہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹیز میں اس پہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. روٹی کپڑا مکان کے ساتھ اب ہماری زندگی کا اگلا امپورٹنٹ پلر ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے. لیکن جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہمیں لوگوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کیا آپ سب کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہیں پہ یہ ہمیں لوگوں سے الگ بھی کر رہا ہے؟ When was the last time you guys were truly seen? Seen WhatsApp والا seen نہیں، seen as in somebody has actually connected to you. جب آپ نے کسی سے بات کی تو the other person was not just scrolling around their phone. اس نے بیٹھ کے آپ کی بات سنی. اور when you were talking, the other person was not bothered by the continuous notifications of their mobile phone. کسی نے آپ کے ساتھ کنیکشن بنایا، کسی نے آپ کی بات سنی. ہم آپ کسی کو کھانے پہ بلائیں گھر پہ تو آپ کو وہ بندہ شاید نہ بتائے کہ آپ کے گھر کا کھانا کیسے تھا. اگلے دن اس کی انسٹاگرام سٹوریز یا پھر کھانے کی ٹیبل پہ اگر اسنیپ چیٹ کی اسٹریکس چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے ہوسٹ ہیں. اگلے دن انسٹاگرام کی سٹوریز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر ہونے والی دعوت اچھی تھی یا نہیں. ہم نے دیکھے ہیں کافی کی میز پہ بیٹھے دوست جو آپس میں بات کرنے کی بجائے اپنے موبائل فون میں گم ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس the reason I see behind it is کہ یہ موبائل ہمیں ڈوپامین رش دیتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، وہی ایکسائٹمنٹ جو which eventually leads to addiction. ڈرگس میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد you crave for it and then you get dependent on it. موبائل فون بھی یہی ہے. انسٹاگرام کچھ نہیں کر رہے، بس دیکھنا ہے انسٹاگرام کی ریلیں اسکرال کر رہے ہیں. وہی ڈوپامین جو آپ کو ڈرگز دیتے ہیں، آپ کا موبائل فون بھی آپ کو وہی دے رہا ہے. اور میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں انیبل نہیں کیا. ہم پیسے ڈیجیٹل میڈیا سے کما رہے ہیں، ہماری جابس آن لائن ہو رہی ہیں. ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو پہلے ہم اس کو انسٹاگرام پہ اسٹاک کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے. پہلے ناصر بھائی کی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت پولیس ویریفیکیشنز ہوتی تھی کہ دولہا ٹھیک ہے. آپ انسٹاگرام اور لنکڈن دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی آن لائن پریزنس کیا ہے. سو ٹیکنالوجی ہمیں انیبل کر رہی ہے، لیکن اٹ ہیز جسٹ ون ڈارکر سائڈ. اٹ ٹیکس اوے یور ہیومن کنیکشن. آپ کو اپنے ساتھ بیٹھا انسان اس سے بات کرنے کی بجائے ہم اپنے موبائل فون میں گم ہوتے ہیں. جس لمحے میں ہم ہیں اس کو انجوائے کرنے کے بجائے وی وانٹ ٹو ٹیک اے پکچر فرسٹ. ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے آس پاس کے رشتوں میں اس ایک ڈیوائس جس کو ہم موبائل فون کہتے ہیں، ہم اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ when was the last time you truly felt seen؟ آپ نے کب آخری دفعہ اپنا موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے اپنے کسی دوست سے بات کی؟ آپ نے کب آخری دفعہ اپنے کسی دوست کا غم اپنے موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ کے بانٹا؟ آپ نے کب کسی کی خوشی میں آپ خوش ہوئے؟ آپ نے آخری دفعہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کب بات کی؟ آپ نے آخری دفعہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کے کب بات کی؟ اس ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی نے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی کریٹ کیا ہے کہ جنریشنل وزڈم کو ختم کر دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے والد صاحب آتے تھے، آپ کھڑے ہو کے ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے. ایک جنریشن وہ تھی جو اپنی ماں کے پیروں کو ہاتھ لگاتی تھی. ایک جنریشن وہ تھی جو استاد کی نظر کے ایک تازیانے پہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیتے تھے. اب ہم سب کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے، کلاسیں بھی ای کلاسز پہ چلی گئی ہیں. سو وہ ساری ویلیوز جو انسانوں کے کنیکشن کے ساتھ آپ کو انکلکیٹ ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے اس ڈیجیٹل دنیا نے ہم سے وہ چھین لیا ہے. اور خدا کی یہ کائنات بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ میں نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی اور تم نے اس کو ڈسکور کرنا ہے.
سو پہلے والی جتنی ڈسکوریز ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں. اب ہماری اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی ونڈو یہ 4x4 کا موبائل فون ہے. اسی پہ ہم نے پہاڑ دیکھنے ہیں, اسی پہ ہم نے تتلیاں دیکھنی ہیں, کتابیں بھی اسی پہ پڑھنی ہیں, لوگوں سے رابطہ بھی اسی پہ کرنا ہے, دنیا کو ایکسپلور بھی اسی پہ کرنا ہے. سو ہم اس لذت سے محروم ہیں جو سن رائز کو دیکھنے میں تھی, جو سن سیٹ کو دیکھنے میں تھی, جو گھاس پہ ننگے پیر چلنے میں تھی. جہاں ہمیں اس ڈیجیٹل دنیا نے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے, جہاں ہم دنیا میں کہیں بھی بیٹھے کسی کو بھی اپنی زندگی کی کوئی بھی اپڈیٹ دے سکتے ہیں, جہاں ہم لوگوں کے لیے انسان ہونے کی بجائے ان کی انسٹاگرام کی فیڈ میں آنے والی ایک پروفائل پکچر بن گئے, جہاں ہم انسانوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کی بجائے ایک لائکس اور کامنٹس کی نیور اینڈنگ ریس میں گم ہو گئے, جہاں ہم خوشیوں کو بانٹنے کی بجائے, پہلے زمانے میں اگر شادی کا کارڈ بھی, اب تو شادی کے کارڈ بھی ای کارڈز ہو چکے ہیں, جہاں خوشیاں جا کے بتائی جاتی تھیں, اب ایک میسج کیا جاتا ہے یا فیس بک پوسٹ لگائی جاتی ہے کہ میری زندگی میں یہ ہو چکا ہے. سو ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ انسانوں کے ساتھ انٹریکشن اور ان کا کنیکشن کم ہو چکا ہے. آپ سب, علی بھائی نے ابھی وقت کی بات کی, آپ سب اپنی اپنی زندگیوں میں بہت اچھی جگہوں پہ ہوں گے جہاں پہ آپ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے آپ جائیں تو جو امپیکٹ آپ کریٹ کریں وہ بیلنس کا ہو, جس میں جو ٹیک ہمیں انیبل کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم بیلنس کریٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہو سکیں. سو آپ سے میری گزارش ہے کہ جب آپ جائیں تو آج آپ نے اپنا موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے اپنے کسی دوست سے بات کرنی ہے. آج کھانے کی ٹیبل پہ آپ اسنیپ چیٹ کی اسٹریکس بھیجنے کی بجائے اس ایک ایک لقمے کی لذت کو انجوائے کریں گے. آپ سن رائز اور سن سیٹ دیکھیں گے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ پہلے اس کی انسٹاگرام کے لیے تصویر بنائیں, آپ پہلے اس لمحے میں جا کے اس کو انجوائے کریں گے. سو آپ نے مجھ سے وعدہ یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے موبائل فون کو اور اپنے اسکرین ٹائم کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں گے, اور آپ نے انسانوں کو وقت دینا ہے. زندگی کا آج ہے کل نہیں ہے, وقت بھی بہت عارضی ہے. سو کوشش یہ کریں کہ اس وقت میں آپ انسانوں کے ساتھ اپنے کنیکشنز بلڈ کریں, اور شاید یہی ہماری بقا اس میں ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں شاید اس کی ضرورت ہے, ہماری بقا اس میں ہے. تھینک یو سو مچ.